السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من حسین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین کرام، بزرگان دین، میرے معزز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحسین منی وانا من حسین۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اور اس حدیث پر تمام صحابہ کرام عمل کر کے دکھائے ہیں۔ گویا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے وصال فرما جاتے ہیں، اس وقت حضرت حسن و حسین کا عمر 6 سال ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سنبھال لیتے ہیں، اور لوگ اسے کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، میں نے تمہیں خلیفہ مان لیا ہے، آپ منبر پر چڑھ کر خطبہ دیجیے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین سے محبت کرتے تھے، صحابہ بھی اسی طرح محبت کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اے ابو بکر، میں نے آپ کو خلیفہ مان لیا ہے، آپ منبر پر چڑھیے اور خطبہ دیجیے۔ ابو بکر منبر پر چڑھ تو جاتے ہیں، لیکن ان کی نگاہیں کسی چیز کی متلاشی ہے، تلاش کر رہے ہیں ان کی نگاہیں کسی کو، لیکن مجمع میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ آخر کون سی ایسی شخصیت ہے جس کو تلاش کر رہے ہیں؟ لہذا ابو بکر کہتے ہیں کہ حسن و حسین نظر نہیں آ رہے، کہاں چلے گئے؟ ان کے بغیر بےتابی ہوتی تھی، بے چینی ہوتی تھی۔ ان کو لایا جاتا ہے، جب انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے دل کو قرار آ جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے۔ جب انہیں لایا جاتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن کو اپنے ایک جانب بیٹھاتے ہیں اور حضرت حسین کو دوسرے جانب بیٹھاتے ہیں، اور مجمع میں سے کہتے ہیں کہ اے لوگو، خطبہ اللہ کے رسول کا غلام دے گا، لیکن جب اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھنے کی باری آئے گی تو حضرت حسن و حسین کو دیکھ لیا کروں گا۔ اتنا محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال یا 2.25 سال تک ان کی حکومت رہی، انہیں سلطنت کو سنبھالا، تمام لوگوں کو دیکھ بھال کیا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، زمانہ آتا ہے، خلیفہ بنتے ہیں۔ انہوں نے جب خلافت سنبھال لیا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 10 سال ہے۔ 10 سال انہوں نے حکومت کیا، 10 سال انہوں نے سلطنت کو سنبھالا، 10 سال انہوں نے لوگوں کا دیکھ بھال کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آتا ہے، زمانہ آتا ہے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حسن و حسین سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، زیارت کے لیے آتے ہیں، دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب کا بیٹا عبداللہ دروازے کے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھتا ہے، عبداللہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ کہتا ہے، ابا کی میٹنگ ہو رہی ہے صحابہ کے ساتھ، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت حسین بھی عبداللہ کے ساتھ باہر بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے بڑے ہستی دروازے کے باہر بیٹھا ہوا ہے، اتنی سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ ہم
باہر بیٹھ جائیں تو ہم انسلٹی محسوس کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میٹنگ ختم ہو گئی، عبداللہ اندر چلے گئے تو عبداللہ کے ساتھ حضرت حسین بھی اندر چلے جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب جب حضرت حسین کو دیکھتے ہیں تو اپنے کرسی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حسین تم کب آئے، کب آئے، تم اندر آ جاتے۔ تو کہتے میں نے عبداللہ کو باہر بیٹھا ہوا دیکھا تو میں نے سوچا کہ عبداللہ کو اجازت نہیں ملی تو میں تو علی کا بیٹا، مجھے کیسے اجازت مل سکتی۔ لہذا عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اے حسین، یقیناً تو علی کا بیٹا ہے، لیکن تمہیں یہاں آنے کی ضرورت پڑے تو آ جایا کرو۔ اے حسین، مجھے وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا، بکریاں چرانا بھی نہیں آتی تھی، بکریاں گم ہو جایا کرتی تھی، میری ماں تماچے مارا کرتی تھی کہ تمہیں کچھ نہیں آتا، تم کوئی کام کے آدمی نہیں ہو، لیکن اے حسین مجھے جو عزت ملی ہے، حکومت ملی ہے، شان و شوکت جو ملی ہے، یہ تیرے نانے کے پاؤں کے دھول کی وجہ سے ملی۔ اے حسین، جب تمہیں آنے کی ضرورت پڑے تم آ جایا کرو، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، حدیثوں کا حافظ تھے، حدیثیں بہت ساری یاد کیے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ کسی دوسرے بستی میں جنازہ ہو گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں جنازے کے لیے گئے اور جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے تھے۔ دھوپ کا زمانہ ہے، گرمی کا زمانہ ہے، دھوپ آگ برسا رہا ہے، دھوپ تیز ہے، تپش کو برداشت نہیں کر پائے، ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں ہوتے ہیں۔ جب بیٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ابو ہریرہ دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین کے پیر میں جو جوتا پہنا ہوا ہے اس جوتے پر دھول لگ چکا ہے، گرد و غبار لگ چکا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اپنے سر کے پگڑی کو نکالتے ہیں اور اپنے سر کی پگڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے کو صاف کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت حسین کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، تو حافظ الحدیث ہے، اللہ کے رسول کا تو صحابی ہے، اللہ کے رسول تجھ سے بہت محبت کرتے تھے، تو بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تم یہ کیا کر رہے ہو کہ تو اپنے پگڑی سے میری جوتی کو صاف کر رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اے حسین، مجھے مت روکو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، آج مجھے مت روکو، مجھے یہ کام کر لینے دو۔ اتنا محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ ذرا بتائیے تو صحیح، ہم محبت کرتے ہیں؟ صحابہ کرام نے اس حدیث پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ حسین ہم کو بتا گیا ہے، سبق ہم کو پڑھا گیا ہے، میرے اقرار کو ہی نہ دیکھو، میرے انکار کو بھی دیکھو، کہ جس پہ تیر چلاؤں تیر چلاؤ، جسے پیر بناؤں پیر بناؤ۔ حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت۔ حسین زندہ ہے تا قیامت، حسین زندہ ہے تا قیامت۔ حسین میرا، حسین تیرا، حسین رب کا، حسین سب کا، حسین جگ کا، وہ انبیاء کا، وہ اتقیاء کا، وہ صلحاء کا، وہ علماء کا، وہ ساری دنیا کا ہے دوستو اور بزرگوں۔ اس لیے ہم سب کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کے کردار کو اپنانا ہے، ان کی باتوں کو اپنانا ہے، ان کے تمام چال چلن کو اپنانا ہے دوستو اور بزرگوں۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہو۔